آج جو میں پڑھنا درس الثالث یعنی تیسرے سبق کو، سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے فی الفصل۔ فی الفصل، فصل بولتے ہیں کلاس کو۔ فی الفصل یعنی کلاس روم میں ہم کس طرح سے بات چیت کریں گے اور اساتذہ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کے متعلق ہمیں اس میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے کیا عنوان ہے؟ احمد خرید۔ خرید کے مطلب جہاں سے بھی کوئی اگر فارغ شدہ ہوتا ہے، یعنی جہاں سے پڑھ کر کے نکلتا ہے، اس کو خرید بولتے ہیں۔ خرید، فارغ شدہ کو خرید، خرید بنا فارغ شدہ کیا ہے؟ احمد خرید من مدرسہ اسلامیہ عربیہ اہلیہ شہریہ فی الہند۔ احمد ہندوستان کے ایک پرائیویٹ اسکول، کون پرائیویٹ؟ مدرسہ عربیہ کا فارغ شدہ ہے۔ خرید مطلب فارغ شدہ ہے۔ تخرج من کلیت شرع منہا، وہاں سے انہوں نے کلیہ شرعیہ سے فارغ علم حاصل کر کے فارغ ہوا۔ فحصل اعلیٰ درجۃ الفضیلہ فی علوم الاسلامیہ فی العام الماضی، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے فضیلت کے درجہ میں علوم اسلام یعنی اسلامی علم و فن میں فضیلت کے درجہ میں گزشتہ سال حاصل کی۔ وبالتالی یعنی فضیلت کی پڑھائی انہوں نے علوم اسلامیہ میں، اسلامی پڑھائیوں میں فضیلت کی پڑھائی انہوں نے گزشتہ سال حاصل کی۔ وبالتالی اور آنے والے سال فإنه حال الحصول على وظیفہ، جب انہوں نے فضیلت یعنی ڈگری کر چکا، فضیلت میں ڈگری کر چکا تھا، تو اب انہوں نے کیا ہے؟ نوکری کی کوشش کی۔ وظیفہ میں نوکری آ جاؤ، وظیفہ، وظیفہ، وظیفہ یہ نوکری کو بولتے ہیں۔ تو انہوں نے فإن حاول الحصول على وظیفہ، حاول الحصول على وظیفہ کے معنی ہوتا ہے نوکری کی کوشش کرنا، نوکری پانے کی کوشش کرنا۔ ولم ينلها، انہوں نے جب نوکری کی کوشش کی لینے کے لیے کئی جگہ پہ گیا، انہوں نے کوششیں جاری رکھی، لیکن کیا ریزن کیا ہے؟ ولم ينلها، لیکن اسے نوکری نہیں ملی۔ فاعتزم مواصلۃ دراسته فی العلوم العصریہ، تو اب پختہ ارادہ کرنے کو اعتزم کہتے ہیں۔ اعتزم معنی پختہ ارادہ کرنا۔ تو انہوں نے ایک فاعتزم مواصلۃ، کنٹینیو، مواصلہ معنی کنٹینیو، تو انہوں نے پختہ ارادہ کیا مواصلۃ دراسته، اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھنے کا، جاری رکھنے کا۔ کس میں؟ فی العلوم العصریہ، کس میں؟ علوم عصریہ یعنی دنیوی پڑھائی، زمانے کی جو جیسے کہ انگلش وغیرہ، کمپیوٹر وغیرہ، یہ سب کو علوم عصری بولتے ہیں۔ یعنی زمانے کی جو پڑھائی ہوتی ہے، جو جس زمانے میں جو زیادہ چلتا ہے نا، اس کو علوم عصریہ بولتے ہیں۔ تو عصری علوم میں انہوں نے پڑھائی کو اپنی جاری رکھنے کی کیا ہے؟ ایک پختہ ارادہ کیا۔ بالتدلل من التعریف والترجمہ باللغتین العربیہ والانجیلیہ، اور اس نے کیا ہے؟ مہارت حاصل کرنے کی دونوں لغت، کون سی؟ آج کل جو چلتا ہے عربی اور انگلش، زیادہ تر چلتی ہے لوگ دونوں زبان، تو عربی اور انگلش میں ترجمہ و تعریف کرنے کی، مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک اپنی کوشش کو پختہ ارادہ کیا۔ تعریف کہتے اس میں کیا ہے؟ ترجمہ میں مہارت حاصل کرنا، ایسے تعریف عربی بنانا، تعریف بھی یہاں کیا آپ کو ڈائریکٹ بولے گا تعریف یعنی ترجمہ اور تعریف۔ اب ترجمہ بولے تو ترجمہ کے معنی بھی کوئی سے بھی زبان کو دوسرے زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کو ترجمہ بولتے ہیں، اور تعریف بولتے ہیں کس کو؟ کسی دوسرے لینگویج کو عربی بنانا، اس کو تعریف بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا ہے؟ انگلش کو عربی بنانے کی کیا ایک مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی عزم کیا۔ والتدرب علی الکمپیوٹر ومواز ٹیکنالوجی المعلومات المعاصرہ، اور کمپیوٹر پر تدریب یعنی اس کی پڑھائی چالو رکھنے کی، اس کی مہارت حاصل کرنے کی، اور ایسے ہی معاصرہ زمانے کی معلومات ٹیکنالوجی کی ممارست کو بھی کیا ہے؟ ایک چالو رکھنے کی بالکل انہوں نے کوشش، ایک پختہ ارادہ کیا۔ تو کتنے کے وہ انہوں نے پختہ ارادہ کیا؟ ایک تو علوم عصریہ میں مہارت حاصل کرنے کی، دوسرا ترجمے کے کام میں، پھر کمپیوٹر، پھر انہوں نے کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کی پڑھائی کو جاری رکھنے کی ایک مکمل کو ارادہ کیا۔ ولذالک، اسی وجہ سے فإنه سافر إلى دہلی، تو انہوں نے کیا ہے؟ دہلی کا سفر کیا، دہلی کے سفر کا ارادہ کیا۔
ونال القبول فی بکالوریوس الاداب بالجامعۃ الملیہ الاسلامیہ الحکومیہ. تو انہوں نے بی اے میں داخلہ لیا. ونال القبول، نال القبول میں داخلہ لینا. بی جس کلاس میں داخلہ ہوں گے، جس کلاس میں داخلہ لیں گے اس کے آگے فی لگا دیے، جو بھی ایم اے وغیرہ ہو، جو بھی ہو، فضیلت میں ہو یا پھر عالمیت کامل وغیرہ جو بھی ہو. تو انہوں نے بی اے میں داخلہ لیا. کہاں پہ؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ حکومیہ، یعنی سرکاری حکومیہ اس لیے یہاں بڑھا دیے ہیں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یہ سرکاری یونیورسٹی ہے. تو انہوں نے دہلی کے سرکاری یونیورسٹی جامعہ ملیہ میں بی اے میں داخلہ لیا. داخل الفصل فی ساعت تاسعہ. تو جب انہوں نے داخلہ لے لیا تو اب وہ کیا کہ داخل الفصل یعنی کلاس روم میں داخل ہوا. کتنے ٹائم میں، کتنے وقت میں؟ فی ساعت التاسعہ، 9 بجے. کب؟ صبح کو. صبح کے 9 بجے انہوں نے کلاس روم میں داخل ہوا. وسلم علی الاستاذ، اور استاذ کو سلام کیا. سلم آنی جسے آپ سلام کہیں گے اس سے پہلے اللہ لگانا پڑتا ہے. یعنی سلم علی ابی، سلم علی افی، سلم علی ابنی محمد. جیسے جس سے بھی سلام کریں گے اس سے پہلے اللہ لگا دیں گے. جیسے انہوں نے استاذ کو سلام کیا تو انہوں نے سلم اللہ کا استعمال ہے، سلم علی، سلام کہنا. اب کیا کہتے ہیں؟ ایک انہوں نے بات محاورہ کو چالو کر دیے، حوار کو. احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صباح الخیر یا استاذی. آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و سلامت نازل ہو. صبح بخیر اے میرے استاذ. تو استاذ بھی بہت پیارے انداز میں جواب دیتا ہے. استاذ کیا جواب دیتا ہے؟ وعلیکم السلام. تم پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو، وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہو. صباح النور، صبح بخیر ہو، آپ کا بھی صبح روشن ہو. یا عزیز میرے پیارے، تفضل مجلس، اے میرے عزیز تشریف لاؤ اور بیٹھو. تفضل، کسی کے لیے بھی کوئی اگر آئے اجازت چاہے، جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں میں آ سکتا ہوں، تو اس کے لیے یہاں بھی کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں. آپ آ سکتے ہیں انگلش میں، تو یہاں کیا ہے؟ عربی میں ہوتا ہے تفضل یا اخی. کوئی اگر آ کر کے آپ سے سوائے آنے کی اجازت چاہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تفضل، تفضل یعنی آپ تشریف لائیے. تفضل، تشریف لائیے. وجلس، اور بیٹھیے. احمد یجلس علی الکرسی ویفتح حقیبتہ ویخرج منہ الکراسہ والقلم والکتاب. احمد کرسی پر بیٹھتا ہے، ویفتح حقیبتہ، اور اپنے بیگ کو کھولتا ہے. ویخرج منہا، یہ خرج میں نکلنا، اور یخرج میں نکالنا. جسے کہ خرج، اس کے معنی کیا آتا ہے؟ نکلنا، نکلنا. کہیں سے آپ نکلیں گے، خرج من مدرسہ، مدرسہ. خرج من الجامعہ، وہ جامعہ سے نکل گیا. خرج من السوق، وہ بازار سے نکل گیا. اور اخرج من، اس کے اوپر اکرمہ کے وزن پر، اس کا معنی ہے اخرج، نکالنا. اخرج کے وزن پر یہاں آیا ہے یخرج، یعنی فعل مضارع. اخرج یخرج اخراجا، اکرم یکرم اکرام کے وزن پر. یہاں کس کا معنی کیا تھا؟ نکالنا. تو کیا آیا ہے؟ وَيُخْرِجُ مِنَ الْكُرَّاسَ وَالْقَلَمَ وَالْكِتَابِ، اور اس نے اپنے بیگ سے کراسہ، کاپی کو، والقلم، اور قلم کو، کتاب، اور کتاب کو نکالا. کراسہ بولتے ہیں کاپی کو، نوٹ بک کو. استاذ، اب استاذ کیا کہتا ہے؟ یا احمد، اے احمد، افتح الصفحہ الخامسہ من الکتاب، کتاب کا صفحہ نمبر 5واں کھولو. کتاب سے صفحہ نمبر 5 صفحہ کو کھولو. وقت رات درس، اور سبق کو پڑھو. اخذ الاستاذ التبشورہ، تبشورہ بولتے ہیں چاک کو. تو استاذ چاک کو پکڑا. وکتب علی السبورہ، بلیک بورڈ، بورڈ کو سبورہ بولتے ہیں، اور بلیک بورڈ پر لکھا قرأت طلاب الدرس وحفظوا. تو اسٹوڈنٹس یعنی طلباء نے سبق کو پڑھا اور یاد کیا. استاذ تم جدا ایک طلاب، اے طالب علموں، تم لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھا. اما الان فقد انتہا الوقت، اب وقت ختم ہو چکا. وقت ختم ہونے کو کہتے ہیں انتہا الوقت. ختم الوقت، انتہا الوقت کہا جاتا ہے.
یعنی وقت پورا ہو گیا, انتہا وقت, ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم اپ. فقط فقط انتہا الوقت, ٹائم اپ یعنی وقت ختم ہو گیا. وسنلتقي بكم غدا, اور انشاءاللہ اور ہم آئندہ کل پھر ملیں گے